السلام علیکم۔ زانگ بیچ پہ رہتا تھا، اس کا سمندر کے کنارے ہٹ تھا۔ ایک دن وہ کھڑکی پہ دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک عورت آتی ہے اور بیچ سے کچرا اکٹھا کرتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اس نے سمجھا کوئی کچرا اکٹھا کرنے والی ہوگی، لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد ایک پارٹی آتی ہے کچرا اکٹھا کرنے والی، وہ وہاں پہ چکر لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ عورت صبح آتی ہے اکیلی، کچرا اکٹھا کرتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد کچرے والا عملہ آتا ہے، وہ وہاں پہ چکر لگاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ تیسرے دن بھی، چوتھے دن بھی اور پانچویں دن بھی اس کو تجسس ہوتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ کچرا اکٹھا کرنے والی ہے، اور جو بعد میں آتے ہیں وہ سپروائزر قسم کے لوگ ہیں، وہ چیک کرنے آتے ہیں کہ کچرا اکٹھا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ لیکن بہرحال اس کو تجسس ہوتا ہے۔ وہ ایک دن اپنی ہٹ سے باہر آتا ہے اور عورت کو سلام کرتا ہے۔ وہ انتہائی مہذب طریقے سے اس کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ وہ اس کے کام کی تعریف کرتا ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، آپ بہت بیوٹیفل ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ورنہ کہتا ہے کہ کچرے والے تو اچھی طرح سے کام نہیں کرتے۔ اس نے کہا ہاں یہی تو بات ہے کہ یہ لوگ کام چوری کرتے ہیں، اچھے سے کام نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگا آپ تو اپنی کولیگ سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں، آپ تو بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ تو اس نے بسکٹ کا ریپر اٹھایا، اپنے شاپر میں رکھا اور مسکراتے ہوئے اسے کہا کہ میں کچرا اٹھانے والی نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں یونیورسٹی کی پروفیسر ہوں، سنگھ ہوا یونیورسٹی۔ اس نے کہا میں سنگھ ہوا یونیورسٹی کی پروفیسر ہوں۔ تو اس نے کہا آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بتانے لگی کہ میں نے 5 سال پہلے اپنی یونیورسٹی سے شروع کیا تھا۔ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو مسئلے پیدا کرتے ہیں اور ایک وہ جو مسئلے حل کرتے ہیں، اور میں دوسری قسم کے لوگوں میں ہوں۔ اگر دوسری قسم کے لوگ نہیں ہوں گے اور لوگ کچرا پھینکتے رہیں گے تو دنیا تو کچرے کا ڈھیر بن جائے گی اگر ہم اکٹھا نہیں کریں گے۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے، آپ یہ کام ان کو سینیٹری والوں کو کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اس نے کہا اس سے مجھے سکون ملتا ہے، مجھے راحت ملتی ہے، اور معاشرے میں اس سے تبدیلی بھی آ رہی ہے۔ اس نے کہا تو پھر آپ نے یہ جیکٹ کیوں پہنی ہوئی ہے سینیٹری والوں کی؟ اس نے کہا یہ میں نے اس لیے پہنی ہوئی ہے، میں یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی کام برا نہیں ہوتا، کوئی بھی پیشہ خراب نہیں ہوتا، یہ آپ کی سوچ ہوتی ہے۔ اور آپ جو بھی کام کر رہے ہوں، جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ پوری ایمانداری اور خوش اسلوبی کے ساتھ وہ کام کریں تو وہ آپ کو عزت بھی دیتا ہے اور وہ آپ کو سکون بھی دیتا ہے۔ اب میں تب سے سوچ رہا ہوں کہ الطہور شطر الایمان، یہ درس تو ہمیں دیا گیا تھا لیکن ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ ہم سڑک پہ جا رہے ہو نا تو آگے بورڈ لگاؤ کہ آہستہ چلیں آگے آبادی ہے، تو آگے آبادی تو ہوتی ہی ہے، ہر طرف گند بھی بکھرا ہوتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیے، کوڑے کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، اور جس بھی آبادی سے کوئی بھی ہائی وے یا کوئی چھوٹی سڑک گزر رہی ہو وہاں گندا پانی ضرور کھڑا ہوتا ہے، گٹروں کا، نالیوں کا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سنا ہے جاپان میں جو کچرا اکٹھا کرنے والا ٹرک ہوتا ہے نا، وہ جب بھی دیکھیں آپ ایسے لگتا ہے کہ ابھی شو روم سے آیا۔ ظاہر ہے اس پہ کچرا ہوتا ہے، وہ ایسے ہی تو نہیں ہوتا، لیکن صبح روزانہ اسے اچھی طرح سے دھویا جاتا ہے، اس کو پالش کیا جاتا ہے، پھر وہ کام کے لیے نکلتا ہے۔ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سوچئے، غور کیجئے۔ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی اگر ایمان کے درمیان اس میں 2 حصے کر دیے جائیں تو ایک حصہ صرف صفائی ہے۔
صفائی رکھیے اپنے ارد گرد، اپنے آپ کی، اپنے اہل و عیال کی اور اپنے ماحول کی۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ بہت شکریہ۔